پانی سر سے گزر نہیں جاتا نا. ہم لوگ جو ہے نہ ہاسپٹل جائیں گے نہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, آپ کو پیسے نہیں مل رہے, آپ کو انوائرمنٹ صحیح نہیں مل رہا, لوگ ٹرین ہو رہے ہیں اور اس کے بعد باہر جا رہے ہیں. اچھا, ماں باپ اس لیے ڈر جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے یہ ڈیتھ سینٹینس ہے. پورے کراچی میں ایک ہی بندہ ہے جو یہ کر سکتا ہے, اس کی ایکسپرٹیز سب کے لیے ہونی چاہیے نا. ناظرین, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں, پریشان ہوں, سمجھ نہیں آ رہا کون سے ڈاکٹر کے پاس جاؤں, کون سے ہاسپٹل جاؤں. اور سب سے بڑی بات, لوگ ڈرتے ہیں ڈاکٹر سے, ہسپتالوں سے ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب بہت سے وقت لوگ کہتے ہیں کہ بندہ گیا تھا فلاں ڈاکٹر کے پاس, اس نے اتنی بیماریاں بتا دی اور پھر اس کے بعد اسے ہاسپٹلائزڈ کر دیا گیا اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اب یہ وجہ کیا ہے, ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کسی ڈاکٹر سے, اور خاص طور پہ ایسے ڈاکٹر سے جنہوں نے ہاسپٹلز میں کام کیا ہو, جنہوں نے انٹرنیشنلی کام کیا ہو. تو اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے پاس فوراً آپ لوگ مجھ سے پوچھنا شروع کر دیں کہ بھائی وہ کون ہے جو ہمیں بتائیں گے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں. آج میں نے گیسٹ دعوت دی ہے, جی ہاں, ڈاکٹر عالیہ صاحبہ کو. مزید اور ٹائم نہیں لیتے, لیٹس ویلکم ڈاکٹر عالیہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ندیم صاحب, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن دس پروگرام. سر کتنا بولتا ہوں, اتنے مردوں کا انٹرویو کیا میرے خیال سے آپ پہلی خاتون ہے جو میں آپ کو سر بنا دیتا ہوں. اچھا, اب یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ پاکستان میں آپ نے یہ جو ڈاکٹر بنی, کیا سوچ کے بنی, اور آپ کی جو سکسیس سٹوری ہے وہ بتائیے. اوکے, تھینک یو سو مچ. پہلے تو یہ بتاؤں کہ ڈاکٹر میں اپنی مرضی سے نہیں بنی تھی. ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں, میرے فادر ایک انجینئر, اور ان کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے زمانے میں انہوں نے ماسٹرز کیا, پھر پی ایچ ڈی کیا امپیئر کالج یو کے سے. اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے پوری دنیا میں ایز اے مطلب آرکیٹیکٹ کام کیا. تو ایک دفعہ میں نے ان سے کہا میں انجینئر بننا چاہتی ہوں, تو انہوں نے کہا نو, دیٹس ناٹ اے فیلڈ فار اے گرل. تو پھر وہ خود اتنا تھے, انہوں نے کہا یو ہیو ٹو بی اے ڈاکٹر. چلو, تو اتفاق سے مارکس بھی آ گئے, چیزیں بھی آ گئی. جو ہمارا سب سے بڑا کالج ہے داؤ یونیورسٹی, اس میں میرا داخلہ بھی میرٹ پہ ہو گیا. تو بس چیزیں راہ ہموار ہوتی چلی گئی, سفر چلتا چلا گیا. تو اس پہلی تو ریزن یہ تھی. لیکن ایک دفعہ یہ ہے کہ جب آپ بن گئے نا, سو پتہ نہیں میری عادت ہے یہ کیا کہ آئی ہیو ٹو بی دا بیسٹ, یا آئی کی ناٹ اسٹاپ. تو اس کے بعد پھر میں نے باہر کی کوشش کی. انفارچونیٹلی اس وقت حالات خراب ہو گئے, فیملی کرائسس ہو گئے, تو پھر میں نے یہیں اپنا سفر جاری رکھا. پہلے میں نے اپنا پیڈس میڈیسن میں فیلوشپ کی, کیونکہ ریکوائرمنٹ ہے پیڈس کارڈیالوجی کے لیے. پھر میں نے سیکنڈ فیلوشپ کی پیڈس کارڈیالوجی کے لیے. اس کے بعد میں نے ایک اور فیلوشپ کی ہے, فیلوشپ اٹیچمنٹ فرام آئی جی این ملیشیا ان پیڈس کارڈیک امیجنگ. سب سے بڑی بات یہ ہے پیڈس کارڈیالوجی کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دوں. پیڈس کارڈیالوجی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری مطلب بیماریاں جو موروثی ہوتی ہیں, بچوں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن موروثی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدائشی ہیں. وہ 10 سال کا بچہ بھی آپ کو مل سکتا ہے, نوزائیدہ بھی مل سکتا ہے, 50 سال کا بھی مل سکتا ہے, 80 سال کا بھی مل سکتا ہے. پیدائشی کے اوپر مجھے یاد آ گئی, جب بچے پیدا ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دل میں سوراخ ہے, تو یہ کیا واقعی میں سوراخ ہوتا ہے؟ چلیں, اچھا, بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا, تو چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. اچھا, پیڈس کارڈیالوجی میں کیا کیا آتا ہے؟ سوراخ ایک ہی چیز ہے. اس میں جب ہمارا دل ہے اس کے درمیان میں پردے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ویلوز ہوتے ہیں جو روکتے ہیں خون کو واپس جانے میں. جو پردے ہوتے ہیں وہ صاف خون مینس آکسیجنیٹڈ فرام ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ مینس گندا خون کو الگ الگ رکھتے ہیں. ان پردوں میں سوراخ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہول ان دا ہارٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ جو آپ کے ویلوز ہوتے ہیں وہ لیک کر سکتے ہیں, مینس خون آگے جانے کے بجائے واپس اپنے دل میں جا رہا ہے. وہ اسٹینوٹک ہو سکتے ہیں, مینس آگے مطلب اب جو ہے وہ آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے کیونکہ وہاں جو ہے رکاوٹ ہے, یا دل کا ایک حصہ نہیں بنا ہوا. دل کے 4 حصے ہیں, ان میں ایک حصہ ہی نہیں بنا ہوا, یا آدھا دل نہیں بنا ہوا, یا اس میں کرنٹ کا مسئلہ ہے, یا رگیں جو نکل رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ نہیں نکل رہی, نہ اپنی جگہ پر آ رہی ہیں. بچوں کے پیڈیاٹک کارڈیالوجی میں بات کرتے ہیں تو یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں. یا جو رگیں آ رہی ہیں وہ صحیح نہیں آ رہی. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ بچوں کا دل کمزور ہو سکتا ہے, یا پیدائشی طور پہ ہو سکتا ہے, یا پھر بعد میں جا کے ہو سکتا ہے. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے دل کمزور کیا
माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी اس کے کوئی افیکٹ ہوتا ہے یا کیا؟ اس میں جو ہے نا ایک تو بہت ساری ہماری چیزیں جو ہوتی ہیں جینیٹکس، انوائرمنٹل اینڈ ملٹی فیکٹوریل، جس میں موروثی اور پھر انوائرمنٹ کا رول اور پھر ملٹی فیکٹوریل مینس جس طرح ہائپر ٹینشن ہے، ڈائبٹیز ہے، ان سب چیزوں میں ملٹی فیکٹوریل ہم کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے نہیں آتا. ڈیفینیٹلی فیملی کا بھی ہوتا ہے، پھر بعد میں آپ کے اپنی ہیبٹس، انوائرمنٹ کا بھی اس میں رول ہوتا ہے. جن بچوں میں دل کی کمزوری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ان میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی انفیکشن ہوتا ہے یا کچھ ہوتا آتا ہے جس کی وجہ سے سڈنلی دل کمزور ہو جاتا ہے. پھر اس کو واپس آنے میں، اپنے نارمل فنکشن میں آنے میں 60-70% آنے میں ٹائم لگتا ہے. تو ہم 33% میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. 33% میں وہ نارمل ہو جاتا ہے، 33% میں وہ ویسے ہی رہتا ہے، اور 33% میں انفارچونیٹلی وہ اور خراب ہوتا ہے اور ان کو پھر جانا پڑتا ہے کارڈیک ٹرانسپلانٹ میں، جو کہ ابھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اور ایشیا میں، انڈیا میں ہے لیکن پاکستان میں ابھی اویلیبل نہیں ہے، انفارچونیٹ ہے. اس کے علاوہ بچوں میں کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت بڑا نمبر ہے رومیٹک ہارٹ ڈیزیز، مینس انفیکشن ہے اور ہارٹ کے ویلوز کو افیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد پھر ان ویلوز کو جو ہے بدلنا پڑتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ ویلو لگایا گیا ہے، پھر اب دوائیوں پہ رکھا گیا ہے. ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے جو بکس میں، ٹیکسٹ بک میں رکھا ہوا ہے 10 سال میں مطلب ان کو یہ افیکشن مطلب اتنا پہنچنے میں لگتا ہے، ہمارے یہاں 10 سال کا بچے کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، ماں باپ بڑے ڈر جاتے ہیں، مگر بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ عرصے بعد جو ہے دل صحیح ہو جائے گا بچوں کا. تو کیا پروسیس ہوتا ہے یہ؟ اچھا، ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں، جو کنجنائٹل ہے اب کہا جاتا ہے کہ اٹ کین نیور بی نارمل. اس پہ ڈینش اسٹڈیز، ڈفرینٹ اسٹڈیز ہوئی ہیں. ایک چھوٹا سا VSD ہے، آلموسٹ کہتے ہیں کہ اٹس نیگلیجبل ہے، اس کو بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دل پہ کوئی افیکٹ ایز سچ نہیں کر رہا. لیکن انہوں نے، ڈینش نے ایک بہت اچھی اسٹڈی میں نے پڑھی تھی، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 50 سال ان کو فالو کر کے دیکھا، جن کو بند کیا، جن کے رہنے دیے، اور جو ڈیفینیٹلی جن کو بند کیا ان میں بہت بڑے ہوں گے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ نارمل سے پھر کمپیئر بھی کیا انہوں نے. تو اگر چھوٹا سا بھی سوراخ ہے، 50 سال گزر گئے، ان میں چانسز آف کمپلیکیشن بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ مطلب جو نیگلیجبل چیزیں بھی ہیں وہ بھی دل پہ افیکٹ کرتی ہیں اور آگے جا کر ود ٹائم مطلب ان کے اثرات آتے ہیں. اچھا، ماں باپ اس لیے ڈر جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہ ڈیتھ سینٹینس ہے، دل بالکل ہی جی ٹھیک ہے. اچھا، پیٹس کارڈیولوجی میں نا ویریشن بہت ہے. ایک یہ نہیں ہے کہ مطلب صرف شریان ہے، شریان بلاک ہے. یہ جو میں نے آپ کو سب کچھ بتایا کہ اتنی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ہر ایک کا جو علاج الگ ہے. کچھ کا جو ہے سرجری کے ساتھ ہے، کچھ کا اب انٹرونشن کے ساتھ ہے. اگر ایک پردے میں سوراخ ہے، کچھ بھی نہیں کریں، آپ اینجیوگرافی کے ذریعے ایک ڈیوائس لگا کے بند کر سکتے ہیں. اگر اسٹینوٹک ہے، آپ اس کو بیلون ڈائلیٹ کر کے کھول سکتے ہیں، جو کہ ہم کرتے ہیں. اگر کچھ چیزیں جو ہم نہیں کر پاتے ان کو پھر سرجری کے ذریعے ہم آپشن دے سکتے ہیں. پاکستان میں کچھ جگہوں پہ کمپلیکس سرجریز بھی ہو رہی ہیں، جس میں بچوں کا آدھا دل نہیں بنا ہوا، ان کو بھی وہ سرجری کر رہے ہیں، ان کو بھی آپشنس دے رہے ہیں. اگر کچھ نہیں تو پھر وہ آپ ڈفرینٹ سینٹرز میں بھیج سکتے ہیں باہر، جہاں سے جس سینٹر سے میں کر کے آئی ہوں وہ لوگ بھی کمپلیکس سرجری کر رہے ہیں. ایون لاسٹ ویک میں نے وہاں کے ڈاکٹر سے بات کی تھی اپنے ہی ایک پیشنٹ کے حوالے سے کہ دے وانٹیڈ ٹو گیٹ another opinion. تو کہ ہم لوگ اس طرح کی سرجریز، کیونکہ وہ سندھ میں ابھی ایز سچ کوئی نہیں کر رہا، پنجاب میں ہو رہی ہے، راولپنڈی میں ہو رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ سندھ میں نہیں ہو رہی؟ ایکسپرٹیز کی بات ہے، سرجنس کمفرٹیبلٹی کی بات ہے. دیر از اے ویریشن. صرف آپ نے بند نہیں کرنا، کچھ چیزوں میں آپ نے گرافٹ لگانا ہے، گرافٹ اویلیبل نہیں ہے. کیونکہ سندھ میں NICVD از دا بگ، آئی ایم این اسسٹنٹ پروفیسر پیٹس کارڈیولوجی ایٹ NICVD از دا بگیسٹ سینٹر. ہمارے یہاں جتنا پیشنٹس کا لوڈ ہے پورے پاکستان میں نہیں ہوگا. اینڈ وی آر کیٹرنگ ناٹ اونلی آل آف پاکستان، بلکہ ہمارے پاس جو ہے افغانستان سے پیشنٹس آ رہے ہیں، ایران سے پیشنٹس آ رہے ہیں. دیر آر سو مینی پیشنٹس، ٹھیک ہے، اور ہم سب کو کیٹر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وی آر فری آف کاسٹ آلسو. اوکے. ہم وی آر پرووائڈنگ بوتھ، ہم گورنمنٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، پرائیویٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں ان دا کراچی سینٹر، جس میں جن کو جو ہے جلدی کرانی ہے کیونکہ ہمارے پاس لوڈ بہت ہے تو وہ پرائیویٹ میں جا کر بھی، اور ان کے چارجز بھی جو نارمل چارجز ہیں ان سے 1/3 کے ہیں. لوگ یہاں پہ پاکستان میں پریشان ہوتے ہیں جب بھی بیمار ہوتے ہیں کہ کون سے ہاسپٹل میں جائے. تو ایسے
हॉस्पिटल को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ा? अच्छा, पहले तो आपको बीमारी की नौइयत का मतलब पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी किस चीज़ के लिए आपको देखना है। फिर अगर देखें, अगर कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट देखना है तो बहुत कम सेंटर्स हैं इन पाकिस्तान जिनमें पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हो और फिर पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जन मौजूद हो, वो तो और भी कम है। तो फिर अगर आप इवन गूगल भी करेंगे तो 4-5 सेंटर्स हैं कराची में, कुछ सेंटर हैं लाहौर में, तो आपको एक तो वो पता चल जाएंगे। फिर आप अफोर्डेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू अनफॉर्चुनेटली होता है कि अगर आपको फ़र्ज़ करें आपके बच्चे की सर्जरी की ज़रूरत है तो वहाँ पे वो एक तो सर्जन मौजूद हो, फिर उसकी एक्सपर्टीज़ मौजूद है या नहीं, दैट्स द सेकंड थिंग। ओके, ठीक है, अगर वो कॉम्प्लेक्स सर्जरी उस सेंटर में नहीं हो रही तो फिर आपको दूसरे शहर भेजना पड़ेगा उसको, वहाँ एक्सपर्टीज़ डेवलप करके बाहर से वो बंदा आया है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको देखनी पड़ती हैं और वो उसके लिए इलाज प्रोवाइड भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्राइटेरिया हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, मीडिया बहुत हेल्प करता है लोगों को ये करने में। इस तरह जो है आप इस तरह के प्रोग्राम्स करके लोगों को गाइड कर सकते हैं और उनका शऊर बढ़ा सकता है। ऐसा होता है कि सर्टेन हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं, नाम बहुत बड़ा होता है, मगर वहां पे जब जाते हैं तो आपका इलाज सही नहीं हो पाता, तो उसकी अवेयरनेस किसी को नहीं होती। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, हर जगह हो सकता है। उसमें ये होता है कि एक तो आप गूगल के थ्रू मालूम कर सकते हैं, दूसरा आप उसकी क्रेडेंशियल्स चेक कर सकते हैं कि उसने कहाँ से काम करके आया है, क्या किया है। तीसरा आप फीडबैक ले सकते हैं पेशेंट्स के हवाले से, डिफरेंट और पेशेंट्स भी होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स भी हैं, मतलब फेसबुक पे, इस पे जो आपको फीडबैक दे रहे होते हैं। इसी तरह व्हाट्सएप पे भी ग्रुप्स बने हुए हैं कि दे नो अबाउट ये सर्जन कैसा है, वो भी बताते हैं पेरेंट्स को, हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा ये भी बताते हैं। अच्छा, एक डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, वो प्राइवेट में भी नौकरी कर रहे थे, गवर्नमेंट में भी कर रहे थे, मुख्तलिफ जगहों पे एक ही डॉक्टर थे। एक अस्पताल में उनकी फीस थी 100 रुपये और एक अस्पताल में थी 5,000 रुपये। वही डॉक्टर एक जगह पे 100 ले रहा है, एक जगह पे 5,000 ले रहा है, तो क्या इलाज में कुछ डिफरेंस होता है? बल्कि मैं आपको ये बोलूँगी कि चले मैं आपको लास्ट मंथ एक देती हूँ। अच्छा, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ एक अलग अजीब सी मेंटालिटी है कि ये कहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट से भी ज़्यादा काम हो रहा है। एक गामा लाइफ इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल, ये आपको जिना में मिल रही है। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, बहुत कम लोग इसमें हैं। इसी तरह मैं अपने लोगों की तरफ से एग्जांपल देती हूँ। देयर वाज दिस माय फ्रेंड, उनको सडन पेन हुआ, शी हैड दिस सडनली जो है उसका ओवेरियन सिस्ट हुई और वो टॉर्जन हो गई, वेरी पेनफुल, और फिर आपको फ़ौरन सर्जरी करनी पड़ती है। शी वेंट टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ उसका लेप्रोस्कोपिक सर्जन नहीं मौजूद था, मींस वो मिनिमली इन्वेजिव करके बहुत छोटा सा कट लगाकर निकालने वाला नहीं मौजूद था। दैट वाज अवेलेबल इन जिना, ओके, ठीक है। बट सिंस दे वांटेड अ प्राइवेट, तो वो जहाँ प्राइवेट बैठ रहा था उन्होंने वहाँ उसको मतलब उससे टाइम भी ले लिया, चीज़ें भी कर ली और एक दिन के अंदर उसकी सर्जरी भी हो गई। नाउ शी इज़ डूइंग वेरी वेल। तो अगर वही सर्जन गवर्नमेंट में भी बैठ रहा है, फिर प्राइवेट में भी देख रहा है, तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है, वो हर एक को कैटर कर रहा है। और अगर आप देखें पूरे कराची में एक ही बंदा है जो ये कर सकता है, सो उसकी एक्सपर्टीज सबके लिए होनी चाहिए ना, गवर्नमेंट के लिए भी होनी चाहिए और प्राइवेट लोगों के, मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी होनी चाहिए। मगर फिर गवर्नमेंट इनकरेज क्यों नहीं करती बाहर के डॉक्टर्स को ताकि वो पाकिस्तान में आए? क्योंकि हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर जब बाहर चले जाते हैं तो शायद नादिर कुछ 1-8% है जो वापस आते हैं, तो क्या वजह है इसकी? अच्छा, इसमें जो है ना मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ये कि हमारा डॉक्टर्स का वैसे ही पाथवे बहुत लंबा होता है, मतलब इट्स नॉट ईजी। मैं भी आपको बता रही हूँ, मैंने 3 फेलोशिप्स की हैं और वो भी तीसरी मैंने वो की है जो कि अभी यहाँ कोई भी नहीं करके आया है। लोग छोटे छोटे कोर्सेज करके आके चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, फिर वापस आकर लोग उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करवाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान में, जबकि बाहर ऐसा नहीं होता। बाहर वो उसको वेलकम भी कर रहे होते हैं और उसको पाथवे भी देते हैं। फिर आपका सिस्टम, आपके लोग, आपका हॉस्पिटल आपको ओन करें, आपको जगह दें,
پھر آپ کی ایکسپرٹیز کو ڈیولپ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے. لیکن اگر آپ اس کو جگہ نہیں دیں گے, اس کو اپنا کام نہیں کرنے دیں گے, جس چیز کے لیے آپ نے بھیجا ہے اس کو باہر, تو ایونچولی دے ول بی ڈس اپوائنٹڈ ان دا سسٹم. اور جب سسٹم میں آپ ڈس اپوائنٹ ہونا شروع ہوں گے تو آپ پھر اپنے لیے کوئی اور جگہ دیکھیں گے نا جہاں وہ آپ کو ویلکم کریں. کیونکہ جب میں لوگوں سے باہر بھی بات کرتی ہوں, دے آر ویری ویری سپورٹیو, دے آر سو سرپرائز یو آر ڈوئنگ دس. آپ وی آر بھی کر رہی ہیں, 3D ریکنسٹرکٹ بھی کر رہی ہیں. دس از بیکاز دیز آر دا اسپیشلٹیز جو ہمارے یہاں ابھی ڈیولپ نہیں ہیں, بہت کم لوگ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں امیجنگ میں ملٹیپل موڈیلٹیز ہیں. جو میں کر کے آئی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا امیجنگ انفارچونیٹلی اتنی ڈیولپ نہیں ہے جس کو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ملیشیا کا میں اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ ملیشیا آج سے 30 سال پہلے شاید وہاں پہ نہیں تھا جہاں ہم تھے, اور وہاں سے لوگ آتے تھے ہمارے پاس, وہاں سے آ کے ایکسپرٹیز کرتے تھے. مجھے یاد ہے وہ مجھے کہتے تھے اچھا یو آر داوائٹ. ہاں ہمارے لوگ, ہم 2 ہی تو کالج جانتے ہیں پورے پاکستان میں, ایک داؤ اور دوسرا کنگ ایڈورڈ. جی مشہور ہے, ابھی بھی مشہور ہے. امپریس ہوتے تھے, مطلب ان کو پتا تھا کہ دیز آر جینوئن کالجز. اور یہ 90s کی بات ہے. اب انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپن ان دا لاسٹ 30 years. پتہ تو ہے ہم لوگوں کو, ہم اپنی چیزوں کو نہ ڈیولپ کر سکے نہ بڑھا سکے. اب وہاں میں گئی ہوں, اب وہاں لوگ آ رہے ہیں, وہی ملیشیا جا رہے ہیں ٹو ڈیولپ. میں وہاں سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ وہ لوگ کتنے فارورڈ ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو کتنا ڈیولپ کیا ہوا ہے. اور امیجنگ مجھے لگتا تھا کہ یہ ایکو ہے, CT ہے, CMR ہے, دس نہیں, امیجنگ اس سے زیادہ ہے. اور امیجنگ وہ لوگ اتنا ڈیولپ کر چکے ہیں کہ اگلے فیوچر میں ہو سکتا ہے ہم انویزوس کی جگہ امیجنگ گائیڈڈ چیزیں کرنے لگ جائیں, فلورو اور چیزوں سے بچنے لگے. وہ اتنا ڈیولپ کر چکے ہیں. آئی واز سو سرپرائز. میں نے کہا وہاں تو دنیا ہی الگ ہے. 3D پرنٹنگ نکل رہی ہے, اسی مطلب جو کمپلیکیشن ہے اس کی 3D پرنٹ نکل رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, ویژولائزڈ کر سکتے ہیں. دیٹ واز امیزنگ. آپ سرجنس کو دکھا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے امیجنگ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایکو کیا اور ڈائگنوز کر لیا. امیجنگ یہ ہے کہ اب آپ نے ڈائگنوز کیا, اب اس کا کرنا کیا ہے. ایکو تو کوئی ایک ٹیکنیشین بھی کر دے گا, لیکن وہ اس طرح نہیں دیکھے گا جس طرح ایک پیڈیاٹک کارڈیولوجسٹ دیکھے گا, جو آپ نے کہا نا جس کا کام اسی کو ساجھے. یہاں ہمارے یہاں بہت ٹیکنیشینس سب انفارچونیٹلی بیٹھے ہوتے ہیں, پھر میرے پاس آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈائگنوز کیا ہوتا ہے کہ دل میں یہ پرابلم ہے, بیس لائن کر لیا. ہمارے پاس آتے ہیں پیرنٹس کا پہلا سوال یہ, آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ایکو تو ہو گیا, آپ کیوں کرا رہی ہیں. اب آپ کیا ان کو جواب دیں, پھر آپ کو سمجھانا پڑتا ہے ڈیفینیٹلی کو ہو گیا, کسی نے بیس لائن کر کے میرے پاس بھیجا ہے, لیکن اب چونکہ مجھے ٹریٹ کرنا ہے تو مجھے دیکھنا ہے کہ ہے کیسا, افیکٹ کیا ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ کیا ہے, کیونکہ ہر چیز کی الگ ہے. پھر آپ پیرنٹس کو یہ بتاتے ہیں, اکثر ایکوز بھی غلط ہوتے ہیں. تو پھر جب امیجنگ آپ نے ایکو کیا, اب آپ دیکھیں گے کہ اب اس کے پاس آپشنس کیا ہیں. سرجیکل آپشن ہے, انٹرونشن آپشن ہے, یہ نہیں ہے, یہ بھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. پھر آپ نے پوری ٹیم بٹھا کر اس کو ڈسکس کرنا ہے, کیونکہ کسی کو یہ کہنا کہ ان آپشنس نہیں ہیں, دیٹ از اے ویری بگ تھنگ. اس کے بعد اگر فرض کریں آپ کو لگ رہا ہے کہ ایکو از ناٹ انف, CT کی طرف جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے CT از ناٹ انف, آپ میمکس میں جا سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ انف, VR ورچوئل ریالٹی جو ہم لوگ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں نا, وہ اب اس میں بھی ہے. آپ اس میں جا کے سرجنس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں, پورا پیچ کیسے لگانا ہے, کیا کرنا ہے. یہ بھی ہے, یہ بھی میں نے وہاں دیکھا. وہاں CMR اس کا بہت بڑا رول ہے. اور اڈلٹ کنجنائٹل مینس, اڈلٹ کنجنائٹل میں یہ کہوں گی پیدائشی طور پہ ہے, لیکن اب وہ 18 سے اوپر ہو گئے ہیں. یہ ایک الگ گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اڈلٹ کنجنائٹل. وہ بھی ایک ڈیولپ ہو رہا ہے, وہ بھی ایک سب اسپیشلٹی ہے. ان میں CMR کا بہت بڑا رول ہے. یعنی کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف ہو اور کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو ہارٹ کا ہو یا کوئی بھی ہو, ایکسپرٹ ڈاکٹر اس کو بچا لیتا ہے. یس ایگزیکٹلی. یعنی ہوپس ہمیں نہیں ہارنی چاہیے کہ جی اکثر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں میرے بچے کا کچھ ہو گیا, بچے گا نہیں بچے گا. وہی بول رہی ہوں کہ اگر فرض کریں یہاں ایکسپرٹیز موجود نہیں ہے تو باہر ہے, آپ وہاں کنیکٹ کرا سکتے ہیں. یہ تو بات پہ تو میرا ایک سوال ہے بڑا اسٹرانگلی, ہم کروڑوں اربوں روپے کی بلڈنگیں بناتے ہیں تو ہم کروڑوں اربوں ایکسپرٹ ڈاکٹرز کو پیسے کیوں نہیں دیتے؟ تو یہ گورنمنٹ کے اندر آج تک آپ لوگوں نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ جناب ڈاکٹرز کو آپ بے تحاشا پیسے دیں تاکہ باہر سے اور مزید ایکسپرٹ ڈاکٹر آئے؟ دیکھیں اس میں جو ہے نا سب سے بڑے دخل جو ہوتا ہے آپ کے گورنمنٹ کا اور ویژنری کا ہوتا ہے. ایک بندہ جس کا ویژن ہو, جو آپ کہہ رہے ہیں نا. اگر آپ کو, اب میں اگزامپل دیتی ہوں, ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. ڈاکٹر بابر نے ایک زمانے میں دیکھا کہ ہمارے پاس پیڈیاٹرک الیکٹرو فزیولوجسٹ نہیں ہے.
تو انہوں نے ایک بندے کو ٹرین کرنے کے لیے باہر بھیجا. وہ ٹرین کر کے بندہ یہاں آیا. ہی از دا فرسٹ پاکستان پیڈیاٹرک الیکٹروفیزیالوجسٹ، مینس بچوں میں کرنٹ کا مسئلہ جو ہوتا ہے. اور اب وہ یہاں پہ وہی ایکسپرٹیز دے رہا ہے جو ایک ایک بچے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا. یہاں کیا تھا؟ ویژن. ایک بندے نے دیکھا، گیپ دیکھا، ویژن دیکھا اور اس کے لیے پھر جگہ بنائی. ٹھیک ہے، یہی چیز اب میں امیجنگ کر کے آ رہی ہوں. ٹھیک ہے، گیپ ہے، ویژن. اچھا، یہ ویژن جو ہے یہ میرا اپنا تھا. میں نے یہ دیکھا کہ کیا چیز نہیں ہے ابھی ڈیولپ. انٹرونشن تو ہر بندہ کر رہا ہے، امیجنگ کوئی بھی نہیں کر رہا. امیجنگ ہمارے یہاں ڈیولپ بھی نہیں ہو رہی. اور مجھے اندازہ نہیں تھا امیجنگ بہت آگے چلی گئی ہے. اور کسی نے مجھے کہا تھا بینگ دا فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ از اے بگ تھنگ. تو میں بہت آرام سے کہہ سکتی ہوں اور خوشی سے کہہ سکتی ہوں آئی ایم دا فرسٹ. اور سندھ میں فرسٹ ہونا بہت بڑی بات ہے. اور کسی نے بھی فارمل فیلوشپ نہیں، اٹیچمنٹ نہیں کی ہے اس میں. اچھا، اس میں مجھے مسئلے بھی بہت ہوئے ہیں. پہلی بات یہ کہ ہم لوگ اس لیول پہ نہیں ہیں. وہاں جا کے آپ کو اس لیول پہ سیکھنا. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتے ہیں تو آپ کو ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ ہونے میں. آپ تو یہاں ملک چھوڑ رہے ہیں، لوگ ڈفرینٹ ہیں، کلچر بالکل چھوڑ رہے ہیں، فیملی چھوڑ رہے ہیں، بچے چھوڑ رہے ہیں. میں اسی پوائنٹ کو لیتے ہوئے میں یہی چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں یا حکومت کے جو عہدے دار ہیں، جب حکومت اربوں روپے کی بلڈنگ بنانے میں افورڈ کر سکتی ہے تو ڈاکٹرز کے اوپر انویسٹ کیوں نہیں کرتے کہ جناب ہم بہترین سرجن ہیں امریکہ کا، ہم ان کو بہترین بنگلہ دیں گے، ہم ان کو بہترین تنخواہ دیں گے کہ وہ آ کے ہمارے پاکستانی غریب بچوں کا علاج کریں. اس میں یہ کہوں گی کہ NICVD کا ایک انیشیٹو تھا. انہوں نے 2 ڈاکٹرز MDs باہر سے انڈکٹ کیے ہیں، ایک انٹرونشن میں اور ایک امیجنگ میں. اور اس کے بعد ان لوگوں نے ڈیولپ بھی کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا. اسی طرح ایک ڈاکٹر سہیل ہیں، انہوں نے جو ہے بلوچستان میں ایک ہاسپٹل پورا ڈیولپ کیا ہے جس میں انہوں نے پورے پاکستان کے علاوہ باہر سے MDs بھی لیے ہیں. اور ان کو جو ہے ڈیفینیٹلی آپ ان کو سیلریز بھی دیں گے، ان کو انسینٹیو دیں گے تو وہ آ کے اپنا آپ کو ڈیولپ کریں گے. اب اس میں جو ہے اور بھی آپ کو صرف لے کر نہیں آنا، یہاں کے اپنے لوگوں کو بھی ڈیولپ کرنا ہے. جی، اس سے مجھے اب وہ یاد آ گیا، ہم کوچ لے کے آئے تھے کرکٹ کا. وہ کوچ تو بہت اچھے ہوتے مگر ہمارے پلیئرز نے کیا وہ فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ اب آپ نے جو ہے آپ لے کر آ جائیں، سب کچھ کر اچھے لیں، لیکن ڈاکٹرز یہاں لے کر آ گئے، لیکن یہاں وہ لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ لوگ ڈیولپ کروا پا رہے ہیں. وہ اب دیکھ، جس طرح میں آپ سے کہہ رہی ہوں میں پیڈس میں پہلی ہوں. پیڈس میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آئی ہیو دا ڈاکیومنٹس، آئی ہیو دا ڈگریز، آئی ہیو دا ایوری تھنگ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو آپ ایک پیڈیاٹرک کارڈیولوجسٹ کو امیجنگ کروا کر یہاں لا کر بٹھا دیں اور اس کو کچھ نہ دیں، مینس اس کو CT بھی نہ دیں، CMR بھی نہیں دیں، آپ اس کو ایک جگہ بٹھا دیں. تو یہ تو آپ اس کی جو 1 سال کی محنت ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، سسٹم کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اور ان بچوں کے ساتھ اور عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جس کے لیے وہ آئی ہے یا آیا ہے اور کر رہا ہے. ملیشیا کی میں اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ 30 سال میں انہوں نے یہی کیا، لوگوں کو باہر بھیجا، وہاں سے جو ہے وہ ایکسپرٹیز لے کر آئے اور انہوں نے ان کو پوری جگہ دی ڈیولپ کرو، اور انہوں نے کیا. آج اگر ان کے پاس انٹرنیشنل لوگ آ رہے ہیں، دنیا سے آ رہے ہیں فار بیٹر کیئر، سرجریز، تو کوئی وجہ ہے نا کہ ان کے پاس جا رہے ہیں. ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ اگر ہم وہ چیز ڈیولپ کریں گے تو ہمارے پاس بھی لوگ آئیں گے. اور یہی ہم لوگ جو ہے یہ میڈیکل ٹورزم، اٹس اے ویری بگ انڈسٹری ناؤ. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اپنے لوگوں کو ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں. وی آر چیپر دین دا ہول آف دا ورلڈ. ہم اگر اچھی ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں گے تو باہر سے لوگ آئیں گے، ہمارے پاس سرجریز کرائیں گے، ہمارے پاس ٹریٹمنٹ کرا کے واپس جائیں گے. سوال میں آپ سے کبھی کروں گا وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز تو اپنا علاج کر کے چلے جاتے ہیں، کیا ہمارے ہاسپٹلوں کے انوائرمنٹ یعنی کہ نرسنگ اچھی ہے؟ کیا آفٹر کیئر جو ہے وہ یہاں پہ ہاسپٹلوں میں اچھا ہے؟ ہمارے یہاں جو ہے گورنمنٹ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کافی کام ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جو ہے CM ہیں، ہیلتھ منسٹرز ہیں، دے آر ٹیکنگ اپ انیشیٹوز. بٹ یہ ہے کہ دیر از روم فار امپروومنٹ. نرسنگ کیئر اور یہ ساری چیزیں میں یہ کہوں گی کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں اچھی ہیں، کیونکہ یہ لوگ بہت واسٹ نمبر کو کیٹر کر رہے ہیں. بٹ اٹس ناٹ ایزی. اگر پرائیویٹ میں ایک نرس ایک بیڈ پر ہے تو گورنمنٹ میں ایک پورا کمرہ ایک نرس دیکھ رہی ہے. تو نمبرز کا بہت بڑا فرق ہے. مطلب پھر میں یہ کہوں گا گورنمنٹ کی نرس کا قصور نہیں ہے.
गवर्नमेंट की पॉलिसी का कसूर है कि उसके ऊपर इतना काम एक इंसान पे डाल दोगे तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। नर्सेस पे बर्डन ना है, डॉक्टर्स की तादाद बढ़ाई जाए, इनके ऊपर कुछ किया है आप लोगों के किसी ऑर्गेनाइजेशन? आइडिया है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो डॉक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं कि आप इनकी पे बढ़ाएं, इनके स्टैंडर्ड्स बेहतर करें, लेकिन इसमें बहुत बहुत रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है कि आप ना सिर्फ सैलरीज दें, उनको भी मराहत दें, मतलब घर, गाड़ी, ये सारी चीज़ें आप डॉक्टर्स को प्रोवाइड करेंगे, वाई वुड दे गो एनीवेयर एल्स। नर्सेस पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वही आपकी वाली बात, अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपको एनवायरनमेंट सही नहीं मिल रहा, तो लोग ट्रेन हो रहे हैं और उसके बाद बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनको बेहतर सहूलतें मिल रही हैं, बेहतर पैसे मिल रहे हैं, उनको अपने बच्चों को ग्रो करना है, तो उसके लिए भी उन्होंने डेवलप करना है। तो ये हर बंदे की राइट भी है कि अगर उसको मिलता है तो वो वाई नॉट, वो अपने आप को क्यों ना बेहतर करे। तो इस पे जो है थोड़ा सा गवर्नमेंट को और सबको काम करना पड़ेगा, आपको लोगों को देना पड़ेगा, लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। तो उससे मतलब जब वो बाहर के लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप क्या समझती हैं, कोई आना चाहिए इनकलाब, मैं कहूँगा? सेक्टर्स में बहुत जगह है फॉर इम्प्रूवमेंट, इस पे काम करना चाहिए। एक जब तक आप एक विजनरी बंदे को नहीं बिठाएंगे जो इस पे काम करेगा, इसके लिए अलग से जो है फंड्स नहीं अलोकेट करेगा, उस वक्त तक चेंज नहीं आ सकता। लेकिन लोग कर रहे हैं, यही वो पाकिस्तान है जिसमें लोग जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं और बच्चों की ऑनको के भी कर रहे हैं। आप इंडस में देख लें, इंडस में भी काम हो रहा है। डॉक्टर शम्बील इज़ अ वेरी बिग नेम, जो वो पीड्स ऑनको के बच्चों को देख रहे हैं। डिफरेंट लोग अपनी कैपेसिटी में दे आर ट्राइंग, लेकिन यही है कि कतरा कतरा जमा होकर दरिया बनता है। हुकूमत की तरफ से ये है कि इस पे भी उनको थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए, आपको हेल्थ का बजट बढ़ाना चाहिए, लोगों को जो है डेवलप करना चाहिए। हमारे यहाँ NICVD में सबसे सस्ता इको हो रहा है पूरे कराची में, दैट इज़ 4,000 ओनली, और पिछले 10 साल से यही है और सबसे सस्ता है। लोगों को यहाँ इको कराते हुए तकलीफ़ हो रही होती है, वो बाहर क्वैक से करवा लेंगे जिनकी पीच काड़ी कोई वो नहीं होगी, जिनको पता भी नहीं होगा, जो गलत इको करा लेंगे, यहाँ आके देते हुए उनको तकलीफ़ हो रही होती है। सो ये माइंडसेट की भी बात है। हमारे लोग जो है अपनी सेहत पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, उस पे पैसे नहीं लगाएंगे, घर पे पैसे लगा लेंगे, गाड़ी पे पैसे लगा लेंगे, कपड़ों पे पैसे लगा लेंगे। एजुकेशन और सेहत वो चीज़ है जिस पे लगाना चाहिए। हमारे तो माइंडसेट ये बना हुआ है, हम सिर्फ मतलब डेफिनेटली जब आपने एजुकेशन नहीं देंगे, अपनी चीज़ें अपडेट नहीं करेंगे, जो आज का बच्चा है वो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद का बच्चा है वो बेसिकली, तो आप चेंज क्या लेकर आएंगे। जो मरीज होते हैं, ये इसकी वजूहत क्या होती है? खाना पीना होता है, परेशानी होती है, ये क्या वजह है? ओके, बच्चों के हवाले से तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ें हैं। जो बड़ों में ये होता है, जो थोड़े से बड़े बच्चों में हो सकता है, एक तो ब्लड प्रेशर्स है, डायबिटीज़ है, मतलब ये मौरूसी बीमारियां हो सकती हैं। उसके अलावा लाइफस्टाइल हमारा मॉडिफिकेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग जो है अब एक काउच पोटैटो बन गए। हमारे बचपन में हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, बाहर निकलते थे। आज हमारा बच्चा जो है वो लैपटॉप पे बैठा हुआ है। मीन्स आप अपनी डाइट बेहतर करें, उसी बच्चे को फ्रूट पकड़ाएं, सब्जी पकड़ाएं, खाना पकड़ाएं, मतलब आप उसको एक बैलेंस डाइट दें, आप उसको एक्टिविटीज़ दें, उसको एक क्रिकेट का बैट पकड़ा के उसको अपने साथ लेके जाएं, उसको एक बाइसिकल पकड़ाएं और उसको बाहर लेके जाएं। आपने लास्ट टाइम अपना चेकअप कब कराया था? सीने में दर्द नहीं होगा ना, हम डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जाएंगे नहीं। जबकि बाहर भी यही होता है कि इफ़ यू आर एन एथलीट, इफ़ यू आर दिस, यू कैन गेट अ स्क्रीनिंग डन एवरी ईयरली। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, चीज़ें हैं, अगर आप 1 साल में नहीं तो 2 साल पे करा लें। अपने ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, ये आप चीज़ें चेक करा सकते हैं, ताकि अगर खुदा ना खासा कोई चीज़ ऊपर नीचे है तो आप उसको मॉडिफाई करें। लेकिन जब तक अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जब तक पानी सर से गुजर नहीं जाता ना, हम लोग जो है ना हॉस्पिटल जाएंगे, ना डॉक्टर के पास जाएंगे, ना हम अपनी सेहत का करेंगे। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारी सेहत हमारा सबसे बड़ी दौलत है। 40 से ऊपर आपको एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। रोज़ाना 1 घंटा अपने लिए वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए निकालना चाहिए। हम बच्चों की हम बात करते हैं, हर किसी को बच्चे पसंद है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हैं जिनकी फौतगी हो जाती है इलाज ना मिलने की वजह से? अच्छा, हमारे यहाँ फिगर्स बहुत हाई है। न्यूनेटल डेथ रेट है, अंडर 5 डेथ रेट्स हैं। न्यूनेटल डेथ रेट अनफॉर्चुनेटली हमारी 95 पर 100,000 है।
ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ہماری میٹرنل ڈیتھ ریٹ بھی ہے اور انڈر 5 mortality بھی ہائی ہے, اور اس میں وہ والی چیزیں جو کہ سب سے زیادہ کامن ہیں, نمونیا, ڈائریا, میزلس, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پہ آپ قابو کر سکتے ہیں. آپ اس کو ویکسین لگائیں, صفائی کا خیال رکھیں. موشن کتنا کامن ہے, آپ ORS دے دیں, چیزیں دیں, صحیح ہائیجینک کھانا دیں, ان سے ڈیتھ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ابھی بھی انڈر 5 mortality کا سب سے بڑا ہمارے پاس ریزن یہی چیزیں ہیں کہ جو کہ باہر کی ممالک میں اتنا نہیں ہے. اچھا, اب دل کے حوالے سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے جی. تو دل کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر پاکستان میں 100 بچے پیدا ہوتے ہیں, دنیا میں اگر 100 بچے پیدا ہوتے ہیں زندہ, ان میں سے ایک بچے کو 0.8 to 1%, ایک بچے 100 میں سے ایک کو زندہ لائف برتھ میں چانسز ہیں ٹو ہیو اے کنجنیٹل ہارٹ ڈیزیز. اور اس کے لیے پاکستان میں کتنے ڈاکٹرز ہیں, آپ جیسے ایکسپرٹس کتنے ہیں؟ اچھا, پہلے جو ہے 80s میں یہ ہے کہ وہاں 70s میں ہمارے پاس ڈاکٹر کلیم الدین عزیز آئے تھے, وہ بoston سے آئے تھے. ان کو لایا گیا تھا اس اسپیشلٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے, کیونکہ اس وقت یہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا. ہمارے پاس پیڈیاٹک کارڈیولوجسٹ ماشاء اللہ اب اراؤنڈ 70-80 آل اوور پاکستان ہیں. یہ ابھی بھی کم ہے لیکن ہیں. اب سرجنس کی ہمارے پاس ضرورت ہے جو کہ پیڈیاٹک جو کارڈیک سرجریز مطلب کر سکتی ہوں, وہ ہمارے پاس کافی کم ہے. سندھ کی بات کرتی ہوں تو ہمارے پاس NICVD میں مشکل سے 3 ہیں, باقی انڈر ٹریننگ ہیں. SIUT میں 2 ہوں گے, تو آپ کو سرجنس نہیں ملے گا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مزید کتنے اور ڈاکٹرز درکار ہے پاکستان میں؟ ہمارے انفارچونیٹلی فگرز جو ہیں کافی کم ہیں بچوں کے حوالے سے. جس طرح بچہ ہے نا, اسی طرح دس از ویری ریئر سب اسپیشلٹی, پہلی بات ہے. دوسرا یہ کہ اس کو 100 سال بھی نہیں ہوئے بنے ہوئے, ٹھیک ہے, باقی سب کے مقابلے میں. یہ ابھی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, باہر بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, ہمارے پاس بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. کیونکہ جب آپ ان کو آپشنس دے رہے ہیں, اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, تو اس کے بعد جو کمپلیکیشنس آ رہی ہیں, پھر ان کمپلیکیشنس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, تو آپ سیکھ رہے ہیں, ہم بھی سیکھ رہے ہیں. اب ہمارے پاس وہ ٹائم آ گیا کہ ہم سب اسپیشلٹیز ڈیولپ کریں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم جب سرجریز, انٹرونشنز تو کافی لوگ کر رہے ہیں, امیجنگ, ان سب اسپیشلٹیز کو آپ ڈیولپ کرنے لگ جائیں گے, تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ لوگوں کو آپشنس دے رہے ہیں باہر جانے کی, وہ اب یہاں ہو سکیں گی. ابھی ہمارے پاس NICVD نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ چونکہ پیٹس کارڈک سرجنس بہت کم ہیں, تو انہوں نے 6 سرجنس ان ٹریننگ لیے ہیں. نائس. دیٹس اے ویری گڈ نمبر, کیونکہ یہ آج کے سرجنس نہیں ہیں, آج کے 10 سال کے بعد کے لیے ہیں. آج شروع کریں گے, 10 سال بعد دے آر گوئنگ ٹو بی ویری ویل ٹرینڈ. اور اس کے بعد جو ہمارے جو یہ بچے ہیں, جو سندھ میں بچے ہیں, جو پاکستان میں بچے ہیں, ان کے لیے سرجریز کر رہے ہوں گے, اینڈ دے ول بی پرووائڈنگ اٹ ایٹ اے ویری لو کاسٹ ان گورنمنٹ ہاسپٹل, فری آف کاسٹ ٹو دیز پیپل. دس از اے بگ انیشیٹو. اچھا, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے نام ہوتے ہیں, ان کے اندر جو سکسیس ریٹ ہوتا ہے بچوں کی جان بچانے کا, ان کا سکسیس ریٹس اور گورنمنٹ کے ہاسپٹلس کا سکسیس ریٹ میں کتنا فرق ہے؟ اچھا, یہ سوال جو ہے نا کافی مشکل ہے. یو کین ناٹ کمپیئر ایپلس ود اورنجز. سمپل سی بات یہ ہے, اگر آپ کے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہیں, آپ کے پاس ایکمو ہے, آپ کے پاس آئینو ہے, آپ کا سکسیس ریٹ آف کورس بہت ہائی ہو جائے گا. ماربیڈیٹیز ہو سکتی ہیں لیکن مورٹیلٹی اور کم ہو جائیں گی. گورنمنٹ ہاسپٹلس کو پھر بھی آپ کو جو ہے تھوڑا سا دینا پڑے گا کہ ان ویری ریسورس لمیٹڈ پہ بھی, جہاں دوائیوں کا بھی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے, انجیکشنس کا بھی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے, آپ اس سیٹنگ میں بھی سب کو ٹریٹ کر رہے ہیں. آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ جو بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے, کین دے بی ٹریٹڈ ایٹ اے پرائیویٹ ہاسپٹل؟ آر دے ٹیکنگ دیم اپ؟ ایکسلنٹ. ویئر ول بی دے ٹریٹڈ؟ وہی گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہ ٹریٹ ہو رہے ہیں, وہ اپنے ریسورسز میں کر رہے ہیں. پیرنٹس کے پاس انفارچونیٹلی اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اتنے مہنگے مہنگے انجیکشنس افورڈ کر سکیں. گورنمنٹ بھی اتنا نہیں پرووائڈ کر پا رہی اپنی کیپیسٹی پہ. وہی ڈاکٹرز کوشش کر کے اپنے زکوٰۃ فنڈز ہیں, اپنے ڈونرز ہیں, ان سے لے کر ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں اور ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں. سو دے شوڈ بی اپریشیٹڈ اینڈ دے شوڈ بی کمینڈیڈ فار دیئر ہارڈ ورک اینڈ نیور گونگ اپ. چلیں, زبردست. آپ کے ساتھ بڑا اچھا یہ سیشن رہا. میں امید کرتا ہوں دوبارہ بھی آپ آئیں گی. اور جہاں تک ناظرین اس پروگرام کا مقصد ہے, وہ مقصد یہی ہے, ایک تو حکومت کے پاس ہماری آواز پہنچے
کہ حکومت زیادہ سے زیادہ باہر ممالک سے ہمارے اپنے پاکستانیوں کو دعوت دے، اچھی تنخواہیں دیں تاکہ وہ پاکستان میں آ کے ہمارے بچوں کا علاج کریں، ہمارے بزرگوں کا علاج کریں۔ اور سب سے اہم بات جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جی اناڑی آدمی بھی آپریشن کر رہا ہے جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، تو میں دوبارہ سے گورنمنٹ سے درخواست کروں گا، جس طرح آپ کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر آپ لوگ اس وقت انسپیکٹرز رکھ رہے ہیں، چیکنگ کرتے ہیں، مگر اس کے اندر بھی پھر ایک سوال آتا ہے کہ کیا واقعی میں کھانے پینے کی چیزوں کو صحیح چیک ہو رہا ہے؟ اسی طرح میں چاہوں گا ڈاکٹرز کے اوپر بھی چیک رکھا جائے، مگر پھر وہی سوال آئے گا کہ کیا وہ صحیح طرح چیک رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ کسی بھی ملک کو اگر ترقی کرنا ہے تو اس کی عوام کو صحت مند رہنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔